السلام علیکم ناظرین ابو موسیٰ کی آنکھ اس وقت کھلی جب ایک ملازمہ نے آ کر اسے جگایا۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی۔ سفر کی تھکاوٹ کے اثرات خاصی حد تک دھل چکے تھے اور اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اسے سونے دے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کا بیٹا بھی بھوکا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب دونوں خوب سیر ہو کر کھا چکے تو انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس دن انہوں نے جانے کتنے عرصے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ جب ایک بار تھکاوٹ کے اثرات دھل گئے اور ابو موسیٰ کی بھوک مٹ گئی تو اس کے ذہن کو پھر پریشانی نے آن گھیرا۔ اسی پریشانی میں وہ اٹھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی ذریعہ پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کمرے کا جائزہ لے کر وہ مایوس ہو گیا، کیونکہ کمرے میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ اس کے علاوہ چھت کے قریب روشن دان تو تھے، مگر اتنی اونچائی پر جہاں پہنچنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور تھا، اور اگر کوئی ان تک پہنچ بھی جاتا تو بھی بے فائدہ تھا، کیونکہ روشن دانوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس ایک دروازے اور روشن دانوں کے علاوہ کمرے میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جو کمرے کا باہر سے رابطہ قائم کرتا، حتیٰ کہ کوئی کھڑکی بھی نہ تھی۔ روشن دان سے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ رات ہو چکی ہے۔ کمرے میں روشنی کا اکیلا ذریعہ وہ مشعل تھی جو ملازمہ کھانا لگاتے وقت کمرے میں رکھ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد اس کا بیٹا ایک بار پھر سو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ معصومیت دیکھ کر ابو موسیٰ کا دل بھر آیا۔ آخر وہ اس کا باپ جو تھا۔ میرے اللہ! اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو یہ صرف مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ معصوم جسے صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا، کس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک چٹان جیسے عزم کا مالک شخص رو رہا تھا۔ وہ شخص رو رہا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا، لیکن اس کا رونا اس کی کمزوری تو نہ تھا۔ یہ رونا اس کی کمزوری اس وقت ہوتا جب وہ اپنے لیے رو رہا ہوتا۔ وہ تو ایک معصوم کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ روتے روتے اسے یوں لگا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور دور کہیں بجلی کڑکی ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ ساحل پر کھڑا ہو اور سمندر کی موجیں کنارے پر آ کر ختم ہو رہی ہوں۔ اس نے اوپر دیکھا، اوپر کھلا آسمان تھا جو بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کالے سیاہ بادلوں میں وقفے وقفے سے بجلی کڑک رہی تھی، اور اس بجلی کی کڑک اتنی شدید ہوتی تھی کہ دل دہل جاتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اس سے اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ ساحل پر چلنے والی ہوا کے اتوار آہستہ آہستہ طوفانی ہو رہے ہیں، اس لیے وہ کسی پناہ کی تلاش میں چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پناہ تلاش کرتا، ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب وہ زمین پر قدم نہیں جما سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کی کڑک بھی شدید ہو گئی۔ اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ اسی دوران اس کے کانوں میں ایک باروب لیکن شیریں آواز پڑی۔ اسے کوئی کہہ رہا تھا، اے طوفان میں تنہا کھڑے ہونے والے، حیران مت ہو، دل سے خوف جانے دے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم انسان کو مال و دولت اور جان و اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو پسینے سے اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ پسینے سے شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت معمول پر آ گئی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک خواب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ان الفاظ پر غور کرنے لگا، اور پھر جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ قید اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس نے ہر حالت میں ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ ان لوگوں کا کام نہیں کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حالت میں ثابت قدم رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر ہے، اور اللہ بھی اپنی راہ میں چلنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ خواب اس کے لیے ایک اشارہ تھا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ پریشانی جو زرغام سے ملاقات کے بعد اس کا ذہن پر قبضہ کیے ہوئے تھی غائب ہو چکی تھی، اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایک سکون تھا جو اس کو لوریاں دینے لگا تھا۔ اسی حالت میں پرسکون لوریاں سنتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ ایک عزم بن کر اس کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا، اور رات کے ستارے اس عزم سے شرما رہے تھے۔
اگلے دن صبح صبح ملازمہ اسے جگا گئی۔ وہ جوان سا لڑکی تھی، خوبصورت تھی، اور ابو موسیٰ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی تاثر ابھر آتا تھا۔ رات جب یہ لڑکی کھانا دینے آئی تھی تو بھی یہ تاثر اس کے چہرے پر موجود تھا، مگر اس وقت یہ تاثر اتنا گہرا نہیں تھا جتنا اب تھا۔ ابو موسیٰ نے اس تاثر کو پہلے بھی محسوس کیا تھا، لیکن اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن آج وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس تاثر میں گناہ کی دعوت پوشیدہ دیکھ کر ابو موسیٰ اندر سے سہم گیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ دوبارہ آئی اور اس کے ہاتھ میں صبح کا ناشتہ تھا۔ اس نے ناشتہ پلنگ پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ابو موسیٰ کا چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا۔ اسے دوسرا احساس یہ پریشان کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ یہ سوچ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اس حرکت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اوہ تو تم ناراض ہی ہو گئے ہو۔ ملازمہ بولی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی کہ ابو موسیٰ غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، جو بھی تمہارا نام ہے، میں مسلمان ہوں اور تم میرے لیے غیر عورت ہو۔ ایک مسلمان آدمی کا غیر عورت سے اس طرح ملنا جیسے تم چاہ رہی ہو گناہ ہے، اور میں کم از کم کسی گناہ کا مرتکب ہونا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کمرے سے چلی جاؤ اور پھر دوبارہ یہاں نہ آنا۔ وہ کہتا چلا گیا، دیکھو تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ ملازمہ بولی، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ تمہاری پسند اور ناپسند میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے صرف اس چیز کی اہمیت ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے۔ ان حدود کی اہمیت ہے جن سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ابو موسیٰ کی بات سن کر ملازمہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابو موسیٰ تب کر پیچھے ہٹا اور بولا، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس حد تک آگے نہ بڑھو۔ میں قید میں ضرور ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھور کر ملازمہ کو دیکھا۔ وہ اس کی عقابی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ تم مجھے غلط نہ سمجھو، شاید کبھی تمہارے کام آ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس ملازمہ کی آواز بھاری ہو گئی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور ابو موسیٰ کو حیران و پریشان چھوڑ گئی۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ملازمہ کی باتوں پر شک کرنے لگتا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں امید ڈالنے والے آنسوں کا خیال اس کے نظریے کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی توجہ ان باتوں سے ہٹانے کے لیے اپنے بیٹے سے باتیں شروع کر دیں اور وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ دوپہر کو وہ ملازمہ پھر رہی اور صبح کے برتن اٹھا کر لے گئی۔ جب دوپہر کا کھانا دوبارہ بستر پر سجا گئی تھی، اب اس نے ابو موسیٰ کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران ابو موسیٰ کے دل کے کسی کونے سے آواز ابھری کہ کاش وہ اس سے باتیں کرے، اور اس آواز پر وہ خود حیران ہو گیا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی اسے دبا نہ سکا۔ ملازمہ تو چلی گئی، لیکن ابو موسیٰ کے اندر ایک طوفان بپا کر گئی تھی۔ دراصل یہ اس کے دل کی آواز تھی، ایسی آواز جو کسی کی حیثیت دے کر ابھرتی ہے۔ ابو موسیٰ نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا اور اسے اس کے چہرے پر دکھ اور رنج کے آثار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اسی سوچ میں گم جانے کب سے پیر ہو گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ خیالات سے چونک اٹھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو زرغام کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ زرغام نے ابو موسیٰ کو اپنی طرف متوجہ پا کر دروازے سے ہی اسے مخاطب کیا، کیوں ابو موسیٰ؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا آیا اور فرش پر بچھے قالین پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری باتوں پر غور کیا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ابو موسیٰ کہنے لگا، مجھے تمہاری کوئی بات بھی منظور نہیں، سوچ لو۔ زرغام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جواب میں ابو موسیٰ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ اس کے جواب کی وضاحت کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب ابو موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا تو زرغام نے اسے کہا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، میں تمہیں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں۔ ابو موسیٰ بولا۔ اس کا جواب سن کر زرغام اٹھ گیا اور ابو موسیٰ کے ساتھ بیٹھے اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے فیصلے سے اس معصوم کا نقصان کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ ناظرین، زرغام کی یہ بات اس کا بیٹا بھی سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ سہم کر ابو موسیٰ کے ساتھ چپے گیا۔ اپنے بیٹے کو سہما دیکھ کر ابو موسیٰ کا دل بھر آیا۔ ابو موسیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ اسے پچکار رہا تھا
اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ ڈرو مت، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم انشاءاللہ جلد ہی یہاں سے نکل چلیں گے۔ مگر کیسے؟ اس کے بیٹے نے اس طرح سوال کیا جیسے وہ تمام حالات سمجھتا ہو۔ اللہ رب العزت راستہ بنانے والا ہے، بس اب تم رونا نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ ہمیں یہاں سے نکالے گا اور ضرور نکالے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی راہ میں جان لڑانے والا بے بس اور بے یار و مددگار رہے، لیکن ابھی اس کام میں کچھ دیر باقی تھی۔ ابو موسیٰ نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکے گا، چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے اور زرغام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ وہ اس کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ دن میں تینوں وقت کا کھانا ایک ہی ملازمہ لاتی ہے، اور اگر وہ ملازمہ واقعی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی تو وہ اس کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ملازمہ کو ضرور استعمال کرے گا۔ اس نے اگرچہ خود کو حالات کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن فرار کی کوشش شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ اس رات جب ملازمہ کھانا لے کر رہی تھی تو ابو موسیٰ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا، تم کیا واقعی میرے ساتھ مخلص ہو؟ تمہیں شک ہے؟ ملازمہ نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہارے ساتھ صاف صاف بات کروں گا۔ ابو موسیٰ نے اسے کہا، کیا تم ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہو؟ اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی، اس نے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ ابو موسیٰ کچھ کہتا وہ باہر نکل گئی۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور ابو موسیٰ کا فرار کا ارادہ پختہ ہوتا گیا، لیکن وہ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ یہاں سے کس طرح فرار ہو۔ زرغام تقریباً ہر روز آتا تھا اور ابو موسیٰ کو کبھی پیار سے اور کبھی دھمکیاں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور اب تو ابو موسیٰ بھی اس کی باتوں میں بظاہر دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ وہ زرغام کی باتوں کا قائل ہوتا جا رہا ہو۔ اس سے زرغام کو بھی یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا اثر لیتا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو ابو موسیٰ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات جو وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسے یہاں 1 مہینہ ہو چلا تھا، لیکن ابھی تک اس کے کمرے میں یا تو ملازمہ آتی تھی یا زرغام۔ ملازمہ کو اس نے اپنے فرار کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس کی فرار میں مدد کرنے کو تیار تھی، لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جو ابو موسیٰ کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ ایک دن ابو موسیٰ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ اس کا بیٹا اس کے سینے پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس نے ابو موسیٰ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے متصل غسل خانے میں چلی گئی۔ ابو موسیٰ اٹھا اور اس کے پیچھے غسل خانے میں چلا گیا۔ ملازمہ نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ یہ لو، اس وقت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ کہنے لگی۔ اس سے اگر اپنے فرار کی راہ نکال سکتے ہو تو کوشش کر لو، ویسے آج رات کو تیار رہنا، میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، ابو موسیٰ کہنے لگا، لیکن ملازم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، شاید تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کا بہت وقت مل سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک کود کر رہی۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر میں آج دروازہ نہ کھول سکی تو کل یا پرسوں بھی تمہیں تیار رہنا ہوگا اور خاموشی سے قلعے کے دروازے پر پہنچ جانا، وہاں تمہیں گھوڑے تیار ملیں گے، یہ خنجر اس دوران شاید تمہارے کام آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ابو موسیٰ غسل خانے میں کافی دیر تک حیران و پریشان کھڑا رہا۔ وہ ابھی تک اسے سمجھ ہی نہ سکا تھا، اور پھر رات بھی آ گئی۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور خاموش رہنے کا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا کھینچا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ نے احتیاط سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک کھلی راہداری میں تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو سامنے دیوار کے ساتھ کوئی آدمی نیم دراز حالت میں سو رہا تھا۔ اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں سویا ہو۔ ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ راہداری میں سے گزرنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تھاما ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ چوغے میں موجود خنجر پر تھا۔ اس نے خنجر اس لیے باہر نہ نکالا تھا کہ اس اندھیرے میں اس کی چمک واضح ہو سکتی تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا جا رہا تھا۔ راستے میں 1-2 جگہ اسے چھپنا بھی پڑا، لیکن بہرحال وہ آسانی سے قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا جو اب برائے نام دروازہ رہ چکا تھا اور حالات کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہاں وہ ملازمہ 3 گھوڑوں کے ساتھ موجود تھی۔
اب چلنے میں جلدی کرو ابو موسیٰ۔ ملازمہ نے اسے سرگوشی میں کہا، تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ ابو موسیٰ نے 3 گھوڑے دیکھ کر پوچھا، ہاں تمہیں ابھی بھی میری محبت پر شک ہے؟ اس نے سوال پوچھا۔ نہیں، ابو موسیٰ نے جواب دیا، اور اب جلدی چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اس طرح کہ ابو موسیٰ اور اس کا بیٹا ایک ہی گھوڑے پر تھے، جبکہ ملازمہ دوسرے گھوڑے پر۔ تیسرا گھوڑا فالتو تھا، اس لیے اسے وہاں چھوڑ دیا گیا، اور اب وہ تینوں ایک سمت میں سرپٹ جا رہے تھے۔ ناظرین، ابو موسیٰ کو مروف سے غائب ہوئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ اس کی تلاش کے لیے بہت کوششیں کی جا چکی تھیں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگرچہ ابو موسیٰ جیسے آدمی کا فوج سے غائب ہو جانا ایک غیر معمولی نقصان تھا، لیکن قتیبہ اس نقصان کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ موسم کے آثار تبدیل ہونے لگے تھے، سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا، اور اب حالات ایسے ہونے لگے تھے جو کسی علاقے پر فوج کشی کے لیے سازگار تھے۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ اس مرتبہ اس نے خراسان کے دیگر علاقوں سے بھی فوج کے چند دستے منگوا لیے تھے۔ اب جو فوج اکٹھی ہو رہی تھی وہ کئی لحاظ سے اس فوج سے بہتر تھی جو پچھلے مرکوں میں حصہ لے چکی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے جب بیکند کا قلعہ فتح کیا تھا تو وہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ ایک کثیر مال غنیمت آیا تھا۔ بے بہا جواہرات اور سونا چاندی اس مال غنیمت میں شامل تھے۔ چنانچہ جب اس کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس میں سے سپاہیوں کو معمول سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ حصہ ملا۔ اب سپاہیوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے عمدہ نسل کے گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے، بلکہ تاجروں نے خاص طور پر دور دراز کے علاقوں سے عمدہ نسل کے جنگی گھوڑے مروب میں لا کر منہ مانگے دموں فروخت کیے۔ اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم نے سرکاری ذخائر میں موجود ہتھیار بھی فوج میں تقسیم کر دیے، اور اب ہتھیاروں کے لحاظ سے تو یہ فوج کہیں برتر ہو گئی تھی۔ دوسرا، اس فوج کا لڑنے کا جذبہ بھی شدید تر تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے مروب میں موجود سپاہیوں کو مشقوں میں مصروف کر دیا تھا، اور وہ خود ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتا تھا۔ سوار ایک جگہ سے بھاگتے دوسری جگہ جا رہے تھے، پیادہ دستے الگ بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، اور ان سب سے الگ تھلگ تیر انداز اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، اور قتیبہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس دستے کا سالار بھی قتیبہ کے ساتھ تھا۔ جہاں ضرورت ہوتی قتیبہ اس سالار کو ہدایت دیتا، اور سالار اپنے تیر انداز دستے کو اس ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا حکم جاری کر دیتا تھا۔ وہ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار تھا۔ او ابن عدی، وہ تیر انداز دستے کے سالار سے کہہ رہا تھا، تیرے دستے کی پھرتی کچھ ماند پڑتی نظر آ رہی ہے، کیا یہ ملت اسلامیہ کے نمک خوار نہیں؟ ابن مسلم ابن عدی نے جواب دیا، تو انہیں اس جگہ نہ پرکھ، اگر ان کی پھرتی و چستی دیکھنی ہے تو انہیں میدان جنگ میں اس جگہ دیکھنا جہاں بڑے بڑے سرماؤں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اور میرا دستہ تجھے مایوس نہیں کریں گے۔ تو بتا مسلم کے بیٹے، ابن عدی نے کہا، تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ضرور تیرے دل میں کوئی خاص بات ہے، وگرنہ تو اس انداز سے بات نہیں کرتا۔ ہاں، قتیبہ نے جواب دیا، میں تجھے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تجھے حجاج کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے؟ ابن عدی نے حیران ہو کر پوچھا، ہاں تجھے عدی کے بیٹے؟ قتیبہ اس کے لہجے پر مسکرا دیا، لیکن ابن عدی جیسے شخص کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ ایک تو اس لیے کہ وہ پہلے کبھی حجاج سے نہیں ملا تھا، اور دوسرا اس سے تو بڑے بڑے جابر گھبراتے تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ ابن عدی نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ میں حجاج کی طرف ایک پیغام روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا، تو یہ کم کر لے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اڑ کر وہاں پہنچنا ہوگا۔ کیا بہت ضروری پیغام ہے؟ ابن عدی نے پوچھا۔ نہیں، پیغام ضروری نہیں، بلکہ تیری واپسی زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی جلد از جلد۔ مجھے معلوم ہے مزید 1 مہینے تک سردی بالکل ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ موسم آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے بندے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے تجھے واپس آنا ہوگا تاکہ تو یہ نعرہ لگانے والی ایک جماعت کی قیادت کر سکے۔ ابن مسلم کا اشارہ اس کے زیر کمان دستے کی طرف تھا، اور پھر اگلے دن ابن عدی قتیبہ کا پیغام لے کر حجاج کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔